हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। अगर आपका सी जी पी लो है लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस, और ना सिर्फ ये, आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाए और एक ऐसी स्कॉलरशिप जो आपको 100% जो ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज प्रोवाइड करे, तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका सी जी पी लो है तो ये वो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ लोकेटेड इन यूएस, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि आप एक लो सीजीपीए के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ ऐसे स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हम डिटेल में बात करें कि ये यूनिवर्सिटी क्या है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोग्राम के लिए एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है और कौन सी स्कॉलरशिप क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है। तो जो यूनिवर्सिटी है, इस आपने सिंपली क्या करना है कि सर्च करना है, दैट इज़ सैन फ्रांसिस्को बे यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि अगर आप क्या जो सी जी पी है वो लो है तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप जो है यूएस से अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट कर सकें। तो ये जो सबसे पहला लिंक है हमने इसको फॉलो करना है, एंड आफ्टर गोइंग टू दिस लिंक, सो दिस इज़ द प्लेस वेर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी क्या है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो इंटेंसिव इंग्लिश प्रोग्राम होते हैं, आप इन प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कोर्स प्रोग्राम है जिसको हम देखते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास अगर आप बिज़नेस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को परस्यू कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बिज़नेस मैनेजमेंट को परस्यू कर सकते हैं। आप बीएस इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को परस्यू कर सकते हैं। और अगर आप एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप बीएस इन कंप्यूटर साइंस को परस्यू कर सकते हैं, एमएस इन कंप्यूटर साइंस को परस्यू कर सकते हैं, और इसी तरह एमएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ कोर्स प्रोग्राम्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपका सी जी पी लो है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उसके अप्लाई करने का क्या तरीका है और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना है फॉर द एडमिशन। तो अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो देन आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। एंड आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आपने क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपने मेल करना है उस एड्रेस पर जो कि गिवन होगा आपको। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे क्रिएट करना है एप्लीकेंट के पोर्टल पर, और देन आपने अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट करना है जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस डिग्री प्रोग्राम के लिए, और उस एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है। अगर बात करें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो आपने अपनी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है। और वो स्टूडेंट जिनका सीजीपीए जो है वो 2.5 या इससे ज़्यादा है, वो स्टूडेंट जो हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो लो सीजीपीए है जिसको अगर आप होल्ड करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जिनका सीजीपीए 2.5 से थोड़ा कम है लेकिन 2.0 से अबव है, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट से इंटरव्यू जो है वो रिक्वायर्ड होगा जो कि जो एकेडमिक टीम है वो कंडक्ट करेगी। लेकिन अगर आपका जो जीपीए है वो बिलो 2.0 है तो आप देन अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह आपने अपना जो डिप्लोमा है उसको सबमिट करना है, और इसी तरह आपका जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर है इंक्लूडिंग द आइल्स टोफल जिसको भी आप होल्ड करते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है कि मिनिमम स्कोर कितना चाहिए, और यहाँ से आप रीड कर सकते हैं और इन क्राइटेरिया को भी आपने मीट करना है। इसी तरह जो सेट स्कोर है और जो एसीटी का स्कोर है, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सेट और एसीटी के बगैर भी एडमिशन देती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप सेट और एसीटी के स्कोर के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो स्कोर है ये ऑप्शनल है, यानी अगर आपके पास ये स्कोर है
تو آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. ان کیس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دین بھی آپ اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. دین دس از دا اندر ڈاکومنٹ دیٹ یو ایکچولی ہیو ٹو سبمٹ. اور کمپلیٹ لسٹ آف ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں پر لکھی ہوئی ہے جن کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. لیکن کچھ ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ نے میل کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، انکلوڈنگ دا آفیشیل ٹرانسکرپٹ اینڈ انکلوڈنگ دا ادر 2 ڈاکومنٹس. تو ان دو ڈاکومنٹس کو انکلوڈنگ دا آفیشیل ٹرانسکرپٹ اینڈ ادر 2 یعنی ٹوٹل جو 3 ڈاکومنٹس ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ میل کرنا ہے اس ایڈریس پر. تو اس طرح سے آپ نے ایک انڈر گریجویٹ جو ڈگری پروگرام ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے. لیکن اب بات کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور ان کی ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ایک گریجویٹ پروگرام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی 3 اسٹیپ میں اپلائی کرنا ہے. سب سے پہلے وہ ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں گے، کیا ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہیں، اور ان کیس اگر آپ ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہیں تو دین آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے. اگین جو اپلیکیشن ہوگی اسے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور آن لائن جو ہے اپلیکینٹ کے پورٹل پر سبمٹ کرنا ہے. اور لاسٹ پر جو تھرڈ اسٹیپ ہوگا، کچھ ڈاکومنٹس جو کہ آپ سے ریکوائرڈ ہوں گے، ان ڈاکومنٹس کو آپ نے میل کرنا ہے اس ایڈریس پر جو کہ مینشن ہوگا. تو اس پروسیس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اگین آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے اسے کریٹ کرنا ہے اپلیکینٹ کے پورٹل پر، اور دین آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اپنی آن لائن اپلیکیشن کو جس بھی ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس اپلیکیشن کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اگر بات کی جائے تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون سے ہوں گے؟ آفیشیل ٹرانسکرپٹ آپ نے سبمٹ کرنی ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ جن کا سی جی پی 2.5 یا اس سے ابو ہے، یعنی یہ لو سی جی پی او والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جن کا جی پی اے بلو 2.5 ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک یہ ایک بیسٹ یونیورسٹی کا آپشن آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ کا اتنا لو سی جی پی اے ہے تو بھی آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں. اور جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوگا اوبیسلی وہ ڈگری اور ڈپلوما آپ کا ہوگا. دس از دا اندر ڈاکومنٹ جو کہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ. اور انگلش پروفیشنسی جو ٹیسٹ اسکور ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئلٹس ہے، ٹوفل ہے، اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پر مینشن ہے جس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی یونیورسٹی بتائیں جو جی میٹ اور جی آر ای کے بغیر جو ہے ہمیں ایڈمیشن پرووائڈ کریں. سو دس از دا یونیورسٹی کہ جہاں پر جی میٹ اور جی آر ای کے جو ٹیسٹ اسکور ہیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ انہیں سبمٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کیس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دین بھی آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بیکاز جو جی میٹ اور جی آر ای کے جو ٹیسٹ اسکور ہے وہ آپ کے پاس آپشنل ہیں. سو دیز آر دا ندر ڈاکومنٹس جن کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. تو میک شیور کرنا ہے کہ جو ڈاکومنٹس یہاں پر مینشن ہیں ان کو آپ ریڈ کرتے جائیں، اور ان ڈاکومنٹس کو لازماً آپ نے سبمٹ کرنا ہے جب آپ اپلائی کر رہے ہوں فار یور گریجویٹ ڈگری پروگرام، یا اگر آپ اپلائی کر رہے ہوں فار یور انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام. لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات لکھی ہے، کچھ یہاں پر چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں آپ کی اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے. اگر آپ کا جو جی پی اے ہے یا جو سی جی پی اے ہے وہ کم ہے، تو ان میں کچھ چیزیں ہیں جس طرح کہ ورک ایکسپیرینس ہے. یعنی اگر آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے تو یہ چیز آپ کے لیے جو ہے ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے آپ کی سلیکشن کے اندر. اسی طرح آپ کی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور آپ کی جو سی وی ہے یعنی جو ریزیومے ہے آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے. اور اگر آپ وہ سبمٹ کرتے ہیں اور وہ اچھی ہے اور آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اچھا ہے تو آپ کے سلیکشن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. ان میں سے اگر کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی ایڈیشنل کچھ انڈیکیٹرز ہوں گے جو کہ آپ کے سلیکشن کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اگر بات کریں کہ ڈاکومنٹس کو سبمٹ کس طرح سے کرنا ہے، تو کچھ ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. تو یہ 3 ڈاکومنٹس ہیں انکلوڈنگ دا آفیشیل ٹرانسکرپٹ جن کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے یعنی میل کرنا ہے اس ایڈریس پر. تو اس طرح سے آپ ایک گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ یونیورسٹی جو ہے نہ صرف آپ کو جو ہے لو سی جی پی کے ساتھ جو ہے ایڈمیشن پرووائڈ کرتی ہے، بلکہ نمبر آف جو ہے اسکالرشپ کی اپرچونیٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے، انکلوڈنگ کہ 100% آپ کو ٹیوشن فی کی اسکالرشپ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف ٹیوشن فی کی اسکالرشپ پرووائڈ کی جاتی ہے بلکہ آپ کو ہاؤسنگ اسکالرشپ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کون کون سے اسکالرشپ کے آپشن اویلیبل ہیں اور ان کے لیے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر کسی بھی اسکالرشپ کے لیے، تو بہت ہی ایک سمپل سا پروسیجر ہے. وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے اسکالرشپ کے آپشن کو جب آپ اپنی آن لائن اپلیکیشن کو سبمٹ کر رہے ہو. دین آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آپ کی جو اسکالرشپ کی اسٹیٹمنٹ ہے اور جو لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ سے ریکوائرڈ ہوں گے.
اور لاسٹ پر پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو اسکالرشپ کی کمیٹی کی طرف سے بتایا جائے گا فار یور سلیکشن فار دا اسکالرشپ پروگرام. تو اب بات کرتے ہیں اسکالرشپس ہمارے پاس کون کون سی ہیں اور کیا کیا بینیفٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ جو اسکالرشپ ہے ہمارے پاس، نمبر 1 اسکالرشپ جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں 100% ٹیوشن فی کی اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے. اور اس کی جو ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہاں پر مینشن ہے کہ جو اپلیکینٹ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپلائی کر رہے ہوں کسی بیچلر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس کے اندر یا بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر. اور یہاں پر کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ کو انشور کرنا ہے، جسٹ لائک کہ آپ کا جو منیمم جو سی جی پی ہے وہ 3.0 ہونا چاہیے. اور یہ باقی چیزیں یہاں پر مینشن ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جن کو آپ باری باری ریڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ اسکالرشپ کا آپشن اویلیبل ہے جو کہ پریزیڈنٹ اسکالرشپ ہے فار بیچلرز ڈگری، جو کہ 100% ٹیوشن اسکالرشپ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. اگین اگر آپ ایک ایسے اپلیکنٹ ہیں جو اپلائی کر رہے ہیں کسی بیچلر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس کے اندر یا بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر، تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ کا جو منیمم سی جی پی ہے، یعنی منیمم جو کیومولیٹو گریڈ پوائنٹ ایوریج اسکور ہے، وہ 3.30 ہونا چاہیے آؤٹ آف 4.0 اسکیل. اور آئلٹس کی ریکوائرمنٹس یہاں پر یعنی یا ٹوفل کی ریکوائرمنٹ یا جو بھی انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ اسکور ہے اس کی ریکوائرمنٹس یہاں پر مینشن ہے، جس کو آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں. اور کچھ ٹرمز ہیں جن کو آپ انشور کریں کہ ان ٹرمز کو آپ ضرور ریڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ کی اسکالرشپ کے اندر سلیکشن ہو سکے. نیکسٹ اسکالرشپ ہے ہمارے پاس پریزیڈنٹ اسکالرشپ فار ماسٹرز ڈگری. اور یہ اسکالرشپ بھی 100% ٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے، یعنی 100% ٹیوشن کی جو اسکالرشپ کوریج ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. تو وہ اپلیکنٹ جو اپلائی کر رہے ہیں ماسٹر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس کے اندر یا الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر یا بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر، وہ اسٹوڈنٹ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. منیمم جو آپ کے پاس سی جی پی ہے وہ دیٹ شوڈ بی 3.30 آؤٹ آف 4.0 اسکیل. اور آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ کو سبمٹ کرنا ہے، ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ لیٹر آف ریکمنڈیشن کہاں سے لے کر سبمٹ کرنا ہے. تو لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہے وہ آپ اپنے پروفیسر سے بھی لے کر سبمٹ کر سکتے ہیں یا اپنے امپلائر سے بھی لے کر سبمٹ کر سکتے ہیں. انگلش پروفیشنسی کی ریکوائرمنٹس ہیں، جس بھی آپ ٹیسٹ اسکور کو ہولڈ کرتے ہیں آپ اس کو یہاں سے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اور کچھ ٹرمز ہیں جن کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ ان کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں. نیکسٹ جو اسکالرشپ ہے ہمارے پاس دیٹ از ہاؤسنگ اسکالرشپ، یعنی یہ وہ اسکالرشپ ہے جو نہ صرف آپ کو 100% یونیورسٹی کی ٹیوشن فی کوریج پرووائڈ کر رہی ہے بلکہ آپ کو فری یونیورسٹی کی طرف سے ہاؤسنگ بھی پرووائڈ کی جائے گی. تو اس کے اندر آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جو اسٹینڈرڈ ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ کو میٹ کرنا پڑے گا. اور آپ کے پاس جو سی جی پی ہے آپ کا وہ 3.50 ہونا چاہیے آؤٹ آف 4.0 اسکیل. اور باقی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر انگلش ٹیسٹ پروفیشنسی کی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ یہاں پر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اسکالرشپ کی جس کو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بھی ضرور ریڈ آؤٹ کریں. سو دیز آر دا نمبر آف اسکالرشپ آپشنز جو کہ اویلیبل ہیں اگر آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایک لو سی جی پی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کریں جو کہ آپ کو لو سی جی پی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈمیشن پرووائڈ کرے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو نمبر آف اسکالرشپ کی اپرچونیٹی پرووائڈ کرے اور آپ کو یہ چانس ملے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکے فرام یو ایس اور فرام ون آف دا یونیورسٹی آف یو ایس، تو آئی تھنک یہ یونیورسٹی ایک بیسٹ آپشن آپ کے لیے ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آج کی اپرچونیٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونیٹی کے ساتھ. سو ٹل دین گڈ بائے.